السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملکی حالات بہت ہی زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں اور بہت ہی زیادہ بڑے تصادم کا خطرہ ہے۔ وزیر داخلہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں اسلام آباد میں اور ہم آپ کو بہترین مہمان نوازی کریں گے، اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور ثناء اللہ صاحب تمہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ صورتحال ہے جس طرح دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں اور کلمہ گو آپس میں ٹکرا رہے ہیں خالص دنیا کی خاطر اور اقتدار کی خاطر، اور یہ اللہ کے عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ سورہ الانعام کے اندر اس چیز کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی یہ قسموں میں سے ایک قسم ہے، کہیں اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب نازل کرتا ہے، کہیں زمین کے نیچے سے عذاب نازل کرتا ہے، اور کہیں گروپوں میں بانٹتا ہے، گروہوں میں بانٹتا ہے، اور پھر آپس میں ٹکراتا ہے اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیے ابھی ہر سال کہیں نہ کہیں ان کے اوپر اللہ کے عذاب آتے ہیں، لیکن یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کبھی زلزلے آئے ہیں، کبھی طوفان آئے ہیں، کبھی مہنگائی کا طوفان آیا ہے، کبھی یہ سیلاب کی شکل میں، اور افراتفری ہر طرف جنگی صورتحال بھی ہمارے انٹرنیشنل لیول پر بھی ہمارے سرحدوں پر منڈلا رہی ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے میرے پیارے بھائیوں، اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ اصل چیز ہے، بحیثیت پاکستانی، بحیثیت اوورسیز پاکستانی، بحیثیت آرمی افسر اور بحیثیت ایک مسلمان، ہر ایک کا یہ حق بنتا ہے اور ضروری ہے کہ اپنی قوم کو خبردار کرے۔ اسی جذبے سے میں وقتاً فوقتاً اپنے بھائیوں کو احساس دلاتا رہتا ہوں۔ تو ابھی دیکھیے میں ایک آپ کو ویڈیو سناتا ہوں، یہ شاید آج ہی کا ہے کہ کوئی ان کی وہاں اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہوئی ہے، اور اس میں جس کا آغاز جس انداز سے ہوا ہے، پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب نے تقریر کی، تو یہ بنیادی چیز ہے یہ سمجھنے والی کہ یہ عمران خان صاحب کا اصل یعنی ویک پوائنٹ کون سا ہے، جرم کون سا ہے، اور قوم کو اب کیا کرنا چاہیے، ہماری فوج کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، ہمارے اور عوام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اس کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا۔ اور یہ بہت ہی نازک وقت ہے اور اہم وقت ہے، اب اس میں کسی قسم کی ڈیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ سمجھدار لوگوں کو اس کے اوپر فیصلہ کرنا چاہیے، ہر ایک کی اپنی رائے ہے، میری بھی اپنی رائے ہے، تو میری بات کے اوپر آپ توجہ کریں، انشاءاللہ یہ مسئلے کا اصلی اور پرماننٹ حل ہے۔ دنیا میں بھی انشاءاللہ آپ کو عزت ملے گی، اور مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہی ملے گی جو آج اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے یہ ویڈیو سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر تبصرہ کروں گا۔ جزاک اللہ۔ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ سب مل کے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے تالیوں کی گونج پہ بتائیے آپ۔
یہ دیکھیے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا کہ آغاز کس طریقے سے ہوا ہے تلاوت قرآن پاک سے، اور ایسی سورہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ اس میں بلندی بھی ہے، اور اس کے اندر وہ جو حوض کوثر ہے جو میدان محشر میں، اس کا پانی اتنا میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اتنا سفید ہے کہ دودھ سے اور برف سے زیادہ سفید، اور لذت ہے اس کے اندر، اور نبی علیہ السلام اپنے امتیوں کو پلائیں گے۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ رہنمائی کی ہے، مہربانیاں کی ہیں، آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں اور صلوات پڑھیں، قربانی دیں اس کے لیے، اللہ کے لیے۔ اور اس انداز سے یہ ہے۔ اب اس کا کوئی ترجمہ نہیں بتایا گیا، نہ اس کا مفہوم بتایا گیا، اور آغاز کر دیا گیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، درود انہوں نے کہا، اور اے مومنو تم بھی پڑھو، اور پھر فوراً پڑھنا شروع ہو گئے، جس طرح یہ مولوی انہوں نے اپنا بنایا ہوا یہ جو درود و سلام ہے۔ اور جو نبی علیہ السلام نے درود و سلام سکھایا اس کی ان کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ گویا ان کو آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام سے جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، سلام کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کس طرح سلام کریں، لیکن اب اللہ تعالیٰ ایک صلوات بھیجنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو آپ بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس طرح کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ایک دعا سکھائی گئی ہے مومنوں کو، یہ دعا ہے اپنے نبی کے لیے، یہ توحید کی سب سے بڑی دعا ہے، یقین کیجیے، اور شرک کا رد ہے کہ پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو پوجا ہے، پکارا ہے۔ آخری امت کے لوگوں، جب نبی علیہ السلام کو یاد کرو، ان کا نام آیا آپ کے سامنے، تو ان کے لیے رحمت اور برکتوں کی دعا کرو، اور فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ ہماری دعا کہاں جاتی ہے؟ اللہم صلی علی محمد ہم کہتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں، یہ اللہ کے پاس جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج مولویوں نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ یہ ہمارا جو صلاۃ و سلام ہے، یہ فرشتے یا تو براہ راست نبی علیہ السلام کو مدینے پہنچاتے ہیں، یا نبی علیہ السلام خود ہی حاضر ناظر ہیں، وہ خود سنتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اس طرح کے ان کے عقیدے بنا دیے گئے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، شرکی عقیدہ۔ ہماری یہ دعا اللہ سنتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ایک مرتبہ صلوات پڑھتا ہے میرے اوپر، اللہ 10 مرتبہ رحمتیں اس کے اوپر بھیجتا ہے۔ تو صحیح عقیدہ یہ ہے، لیکن اس حضرت کو یہ جو صاحب بول رہے تھے، ان کو اس کا کوئی ہوش نہیں ہے، نہ ہی جتنے سٹیج پر بیٹھے ان کو کوئی ہوش ہے۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، اور نعرہ حیدری یا علی مدد۔ بتاؤ کہاں گیا آپ کا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ کہاں گیا تمہارا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ عمران خان صاحب ہر تقریر کے سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ مشرکانہ نعرے، اس کے بعد سب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر پھر لا چلا دیتے ہو۔ اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا، اور اللہ اگر میرے سے پوچھے گا تو میں کہوں گا، اے اللہ، میں آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب بتا کے آ گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے یہ جو آپ نے نعرے لگوائے ہیں نا، اور اس کے اوپر آپ مسکراتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں رکھ کے، ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے، کبھی کبھی تسبیح گھما رہے ہوتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا انکار ہے۔ اسی وجہ سے قوم کے اوپر اللہ کے عذاب آ رہے ہیں، اسی وجہ سے پوری قوم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، کبھی مہنگائی کا، کبھی سیلاب، کبھی طوفان، کبھی زلزلے، اور کبھی کرپٹ قسم کے حکمران ان کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ ان کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کی کوئی قیمت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور ہماری تاریخ جب کبھی اس کے ہم قصے سنتے ہیں، یا آج کل ویڈیو دیکھتے ہیں 71 کے اندر کیا ہوا، اور اس کے بعد 48 میں کیا ہوا تھا، کس طرح ماں اور بہنوں کو، یہ سب جمہوریت کے تحفے ہیں۔ 75 سال کے بعد پتہ چلا آزاد ہوئے ہی کوئی نہیں ہے، تو بتاؤ اس کے بعد پھر کون سا سہانا خواب دکھا رہے ہو؟ اب حقیقی آزادی ہے یہ کہ حقیقی شرک اور کفر، نیا پاکستان؟ یہ نیا کون سا پاکستان ہے؟ تو اسی طرح کے مشرکانہ نعرے اگر لگتے رہیں گے، اسی طرح عرس اور میلے ہوتے رہیں گے، پیری مریدی چلے گی، واسطے وسیلے چلیں گے، تعویذ گنڈا چلے گا، جمہوریت کا مشرکانہ نظام چلے گا، تو یہ نیا پاکستان کہاں سے ہے؟ یہ تو پرانا پاکستان ہے۔ نیا پاکستان اس دن بنے گا جس دن آخری مزار گرے گا۔
جس دن آخری پیری مریدی ختم ہوگی، جس دن واسطے وسیلے ختم ہوں گے، سبیلیں نہیں لگیں گی کسی کی، اللہ کی سبیل لگے گی، فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو سبیل ہو وہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ اور جس کے اوپر لکھا ہو یہ سبیل حسین ہے، یہ سبیل شہداء ہے، یہ سبیل پیر صاحب ہے، یا عبد القادر جیلانی کی یہ سبیل ہے، یا محرم کے یہ شربت ہے 10 محرم کے، اور اس طریقے سے، تو یہ تو شرک ہے، یہ تو شرک آپ نہ مانیں۔ کبھی دنیا میں کسی قوم نے نہیں مانا، کسی مشرک قوم نے، مشرکین مکہ بھی نہیں مانتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا تم شرک کرتے ہو، کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، ہمیں اتنا نہ سمجھو کہ ہم کوئی شرک کر رہے ہیں، یہ شرک ورک کوئی نہیں ہے ہماری، ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے۔ تو یہی آج عقیدہ ہے آپ کا۔ اور اللہ کے بندو، یہ کب تک فریب دیتے رہو گے اپنے آپ کو، اس قوم کو کب تک فریب دیتے رہو گے؟ عمران خان صاحب، آپ تو 70 سال کے، آپ تو چلے جائیں گے، اور آپ کو ہوش بھی نہیں ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی آپ کہاں چلے جائیں گے، اور قوم آپ کو ہیرو سمجھتی رہے گی۔ اس سے پہلے بڑے لوگوں کو ہیرو سمجھا ہے، کیسے کیسے القاب دیے ہیں، قائد ملت، قائد اعظم، پتہ نہیں شیخ العرب والعجم، اور اس طرح کے القاب ملے ہیں، ان کے نام کی ایک تاریخ ہے پوری۔ لیکن ایمان عقیدے کی بات انہوں نے نہیں کی ہے، جو وہ طریقہ اختیار نہیں کیا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین نے جو طریقہ اختیار کیا تھا قوم کی اصلاح کے لیے، پوری دنیا کی اصلاح کے لیے، صحابہ کرام نے جو ساتھ دیا تھا، اور اس کے بعد جو مدینہ ریاست بنی تھی وہ اس پلر کے اوپر بنی تھی، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو تو خود لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں آتا ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے والا جا کے مزار کے اوپر سجدے کرے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کے سامنے یا علی مدد کے نعرے لگائے جائے، وہ دم نہ مارے، اس کے ماتھے پر شکر نہ پڑے بلکہ مسکرائے، تو اس کے بعد آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں، بہت بھاری ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور بہت خوفناک انجام اس کا نکلنے والا ہے۔ میں آپ کا بھائی ہوں، میں کوئی مولوی پیر نہیں ہوں، میں کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں جو آپ کو، یا مجھے کسی چیز کا تم آپ لوگوں سے لالچ ہے، مجھے کسی قسم کا لالچ نہیں ہے۔ مجھے اگر لالچ ہے تو وہ اپنے مالک سے ہے، کہ مالک کا حکم ہے، مالک کا حکم جب پورا کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت کا وعدہ کیا ہے، آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے مالک نے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی سمجھ دے، یہ احساس پیدا کرے، اور آپ لوگوں کو بھی۔ اور یہ اصل وجہ ہے آپ کی ناکامی کی، اور دنیا میں ذلت اور خواری کی، اور آخرت میں ہمیشہ کی آگ کا خطرہ ہے، بڑا خوفناک انجام آنے والا ہے۔ جہنم منہ کھولے آپ لوگوں کا انتظار کر رہی ہے اگر آپ نے توبہ نہ کی۔ للہ پلٹو اپنے مالک اور خالق کی طرف، یہی پیغام ہے میرے فوجی بھائیوں کو بھی۔ 70th لانگ کورس سے میرا تعلق ہے، 7 پنجاب ریجمنٹ، اور اس کے بعد سیاسی لوگوں کو بھی، عوام کو بھی، اللہ کے بندو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دیں گے۔ للہ ترس کھاؤ اپنی جانوں کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔